مجاہد از قلم علی یار خان۔ اس کمرے کے سامنے ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں پیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا جو میں ساتھ لایا تھا اور پھر میں نے بیگ سے 5 نقشے نکالے جو پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے۔ انہیں جوڑنے لگا۔ پیلے قالین پر نیلے رنگ کی پلاسٹک کا نقشہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ فلسطین کا نقشہ تھا۔ نقشہ مکمل کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں گیا۔ دونوں لڑکیاں بے ہوش ہو گئی تھیں اور زمین پر ہی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان پر توجہ دیے بغیر جوہن کی لاش کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ میں نے جوہن کی لاش نقشے کے وسط میں ڈال دی۔ یکے بعد دیگرے میں نے چاروں لاشیں کمرے میں نقشے کے درمیان میں ڈال دیں۔ اس کے بعد فلسطین کے چھوٹے چھوٹے فلیگ نکالے جو نکیلی راڈ میں لگے ہوئے تھے اور میں نے یہ راڈ لاشوں کے سینوں میں گھونپ دیے اور پھر آخری کام کیا، یعنی وہ خوبصورت کارڈ جو جوہن کے سینے پر رکھ دیا جس پر تحریر تھا، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل یہودیوں کے خون میں ڈوبا ہوا ہوگا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ یہ بڑبولے کی پیشن گوئی ہے۔ سارے کام مکمل ہو گئے تھے۔ میں نے ایک آسودہ نگاہ اس حسین نقشے پر ڈالی اور پھر باہر کی طرف چل دیا، لیکن ابھی اس کمرے سے نکلا ہی تھا کہ ہوشن اور ہیکشن نظر آئے۔ وہ دونوں چست لباسوں میں ملبوس تھے اور مسلح تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر تجسس کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہوشن نے پوچھا۔ آؤ ایک نگاہ دیکھ لو۔ میں نے پیشکش کی اور ان دونوں کو اس ہال میں لے آیا۔ پیلے قالین پر نیلا نقشہ نمایاں تھا اور اس میں سرخ لاشیں بھی خوب لگ رہی تھیں۔ دونوں چینیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دہشت کے نقوش ابھر آئے۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اور خوفزدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہوشن، ایک مسلمان لڑکی کو قتل کر کے اپنی صہیونیت کا ثبوت دیا تھا اور پاکستان کے ایک غیرت مند کو چیلنج کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ابھی تمہارے سامنے ہے، کل بہت سے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ کیا تمہیں میری یہ ترتیب پسند نہیں آئی؟ دونوں خوفزدہ نوجوان صرف خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہے۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ آؤ چلیں، میں نے کہا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ سیاہ وین باہر موجود تھی۔ ہیکشن نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وین چائنا ٹاؤن چل پڑی۔ دونوں بھائی خاموش تھے اور جو کچھ دیکھ چکے تھے اس سے شدید متاثر تھے۔ ہوشن نے شاید اپنی رہائش گاہ پر چلتے ہوئے لوئیشیا وغیرہ کو میرے فون کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے وہاں سب ہمارے منتظر تھے۔ مسٹر کائشن بلا شبہ ایک مخلص انسان تھے۔ انہوں نے میرے لیے بہت عمدہ چینی قہوہ منگوایا جو تیار تھا اور پھر دہشت زدہ ہوشن سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ ہوشن نے خوفزدہ لہجے میں تفصیلات بتائی تھیں جسے سن کر لوئیشیا متفکر ہو گئی۔ اس نے چینی زبان میں اپنے باپ سے کچھ کہا اور مسٹر کائشن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر انہوں نے لوئیشیا سے کچھ کہنا شروع کیا اور وہ غور سے سنتی رہی۔ جب مسٹر کائشن خاموش ہوئے تو لوئیشیا انگریزی زبان میں بولی، میرے والد اس بات سے متفق ہیں کہ جن لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا وہ اسی سزا کے مستحق تھے جو تم نے انہیں دی ہے، لیکن جس طرح ہوشن نے بتایا ہے تم نے انہیں قتل کر کے اپنا نام واضح کر دیا ہے۔ اس طرح صورتحال کسی حد تک بدل گئی ہے۔ چائنا ٹاؤن کے اس معمولی مکان میں اس وقت تک تمہارے لیے گنجائش موجود ہے جب تک تم یہاں رہنا پسند کرو۔ ہم سب مل کر تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جوں وقت گزرے گا امریکی پولیس تمہاری تلاش میں مستعد ہو جائے گی۔ چونکہ معاملہ متمول یہودیوں کا ہے اسی لیے کچھ زیادہ ہی تگ و دو ہوگی اور گزرنے والے وقت کا ہر لمحہ تمہارے لیے خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے والد صاحب کی پیشکش ہے کہ تم راتوں رات سان فرانسسکو چھوڑ دو۔ ہوشن تمہیں یہاں سے سالینوس لے جائے گا۔ سالینوس سے وہ تمہیں فرلینو پہنچا دیں گے۔ فرلینو سے تم ہوائی سفر کر کے ہالی ووڈ پہنچ جاؤ۔ ہالی ووڈ میں تمہیں ایک پتہ دیا جائے گا، وہاں مسٹر جوشو موجود ہیں جو تمہیں تمہاری پسند کی جگہ پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں سے ہم ایک خفیہ الفاظ کا خط مسٹر جوشو کو بھیج دیں گے تاکہ تمہیں کوئی دقت نہ ہو۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ تم سے اس پروگرام کی منظوری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں تم سے متفق ہوں لوئیشی، اپنے والد سے کہو اس امداد کے لیے زندگی کے کسی دور میں تم لوگوں کو فراموش نہیں کر پاؤں گا۔
لوئیس نے میرے الفاظ چینی زبان میں دہرائے اور مسٹر کائشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے نزدیک آئے، میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے، جس کی ترجمانی لوئیس نے یوں کی: مسٹر کائشن کہتے ہیں وہ کسی قتل کے مجرم کی نہیں بلکہ ایک محب وطن کی مدد کر رہے ہیں۔ چینی قوم خود بھی وطن کی محبت سے واقف ہے اور اس کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے، اسی لیے ایک محب وطن سے تعاون ان کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد چینیوں کی دوستی یاد رکھنا۔ لوئیس کے خاموش ہونے کے بعد میں نے مسٹر کائشن کے بازو پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے میرے جذبات کا اظہار ہو گیا۔ مسٹر کائشن پر محبت انداز میں مسکرانے لگے، پھر انہوں نے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں۔ ہر چند مجھے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے اصرار پر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس دوران کائشن، لوئیس اور اس کی ماں میرے لیے تیاریوں میں مصروف رہے اور اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب ہم سیارک کی وین میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے ہونٹوں پر مونچھیں لگائیں، آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا۔ تمام لوگوں نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ لوئیس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ان آنکھوں میں مشرقی حیا تھی، وہ الفاظ تھے جو کبھی نہیں گائے گئے تھے، وہ جذبات تھے جن کا کبھی اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ جذبے سینوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی گہرائیوں میں کہ آنکھیں ان کا عکس نہیں دیکھ پاتی۔ میں نے لوئیس کے کسی انداز میں چاہت کا کوئی جذبہ نہیں محسوس کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کا سلوک کیا تھا اور میں نے صرف ایک دوست سمجھ کر اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ مشرق کی آب و ہوا میں شرم و حیا گھلی ہوئی ہے۔ مشرق کی لڑکی کے دل میں پوشیدہ جذبات کبھی اس کا سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ اس کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ اس سرمایہ کو کبھی عریاں نہیں کرتی۔ لوئیس کے ان آنسوؤں نے میرے دل میں ایک کسک پیدا کر دی تھی جسے میں نے عرصہ دراز تک محسوس کیا۔ ہوشن ہونٹ بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وین کے پچھلے حصے میں قیمتی کراکری تھی جس کے بارے میں ہوشن نے بتایا کہ اکثر ہم لوگ فر کوٹ سالیناس میں سلواتے ہیں۔ اس طرح میرے سالیناس آنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ ہم چند دن سالیناس میں رہیں گے اور پھر فرلینیو روانہ ہو جائیں گے۔ فرلینیو سے میں تمہیں جہاز میں سوار کرا دوں گا۔ اگر تم چاہو تو سالیناس سے مجھے رخصت کر دو، یہاں سے میں فرلینیو نکل جاؤں گا۔ ہرگز نہیں مسٹر علی، جو ڈیوٹی میرے سپرد کی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں ہر کام پورے اعتماد سے ہوتا ہے۔ میرے والد کو اعتماد ہے کہ انہوں نے جو کام میرے سپرد کیا ہے میں اسے ہر قیمت پر پورا کر کے ہی واپس آؤں گا، ہوشن نے کہا۔ سالیناس تک اس کا سفر نہایت اطمینان سے ہوا، کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے سپیدہ سحر نمودار ہو رہی تھی۔ شہر سے دور ایک چھوٹے سے موٹیل میں ہم نے قیام کیا۔ کسی نے ہم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ہوشن شاید ہوٹل کے مالکان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کی وین دن کے 10 بجے تک ہوٹل کے مالک کی تحویل میں رہی اور 10 بجے وہ مجھ سے رخصت لے کر چلا گیا۔ میں موٹیل کے مخصوص طرز پر آراستہ کمرے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ بڑے اطمینان سے مجھے نیند آ گئی تھی۔ میرے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس میں خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کو ہوشن نے ہی مجھے جگایا۔ 2 بج چکے تھے اور اسے سخت بھوک لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، اسی لیے میں نے تمہیں لنچ کے لیے جگایا ہے۔ لنچ کے بعد تم آرام سے سو سکتے ہو، اس نے کہا۔ اوہ نہیں ہوشن، میری نیند پوری ہو چکی ہے اور اب میں تازہ دم ہوں، بلکہ حقیقتاً اب تمہارے سونے کی باری ہے، میں نے کہا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا تو ہوشن لنچ کا انتظام کر چکا تھا۔ ہم دونوں نے لنچ کیا اور پھر میں نے اصرار کر کے ہوشن کو سونے کے لیے مجبور کر لیا۔ لیکن مسٹر علی، میری درخواست ہے کہ آپ بھی اندر ہی رہیں، احتیاط اچھی چیز ہے۔ سالیناس ایک دیہات ہے، یہاں کے لوگ اتنے چالاک نہیں ہیں ہوشن، میں نے کہا۔ پلیز مسٹر علی، میری درخواست ہے کہ یہ تصور آپ ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دیں۔ امریکن پولیس بے حد ذہین ہے، اس کے جاننے نہ جانے سے کہاں کہاں پھیلے ہوئے اس کے جال ہیں۔ آپ جہاں بھی رہیں ہوشیار رہیں، ہوشن نے عاجزی سے کہا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اس پرخلوص التجا کے بعد میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ہوشن رات بھر اور پھر آدھے دن کا تھکا ہوا تھا، اسی لیے آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ میں صرف اس کی التجا کے احترام میں وہاں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں لاتعداد خیالات آ رہے تھے۔
سونی دھرتی کے جس سے میں اب وقتی طور پر بہت دور ہو گیا تھا۔ ہاں، ان حالات میں تو میں پاکستان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حکومت امریکہ ممکن ہے میری گرفتاری کے لیے حکومت پاکستان سے رجوع کرتی۔ حکومت پاکستان مجھے اس کے حوالے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ اس طرح میں اب طویل عرصے تک پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے تمام اپنے مجھ سے بچھڑ گئے۔ ہربنس سنگھ کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے وہ میری وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ اس نے کھلے دل سے میری مدد کی تھی۔ اگر میں اسے موقع دیتا یہودی نوجوان سے انتقام کے سلسلے میں تو یقیناً وہ میرے شانہ بشانہ ہوتا۔ میں اس دلیر نوجوان کی فطرت سے واقف تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ آتے تھے لوئی شی جو میرے دل کی کسک بن گئی تھی۔ ممکن ہے وہ آنسو کسی وقت جذبے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آ گئے ہوں۔ بہرحال وہ میری دوست تھی۔ میں نے ذہن میں لوئی شی کی ملاقاتوں کو دہرایا اور یاد کرنے لگا کہ ان ملاقاتوں میں دوستی کے علاوہ کوئی اور عنصر تھا یا نہیں، لیکن ہر جگہ دوہری کیفیت نظر آئی۔ اس کی یاد بہت دور تک ساتھ تھی۔ کوئی بھی کسی خاص جذبے کے بغیر اتنا قریب نہیں ہوتا، لیکن وہ جذبے کبھی لوئی شی کے ہونٹوں تک نہیں پہنچے تھے۔ اس نے بڑی حفاظت کی تھی اپنے وقار اور نسوانیت کی۔ رات ہو گئی۔ ہوشن تقریباً 8 بجے جاگا تھا اور آنکھ کھول کر جب اس نے مجھے دیکھا تو اچھل پڑا۔ اوہ مسٹر علی، کیا وقت ہو گیا ہے؟ 8 بجے ہیں۔ کمال ہے، میں بہت دیر سویا۔ آپ تو بری طرح بور ہو گئے ہوں گے۔ وہ اٹھ گیا۔ نہیں ہوشن، کوئی خاص بات نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بس تھوڑی دیر کے بعد سفر شروع کریں گے۔ صبح تک میں تمہیں فرلینیو پہنچا دوں گا۔ ہوشن نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ کافی مل سکے گی یہاں؟ یقیناً ملے گی۔ میں ابھی بندوبست کر کے آتا ہوں، بلکہ راستے کے لیے کافی ایک تھرماس میں بھروا لیں گے۔ تھرماس گاڑی میں موجود ہے، ہوشن نے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ ضروری تیاریوں کے بعد 10:30 بجے کے قریب ہم نے سورینوس چھوڑ دیا۔ ہرے بھرے کھیت، عظیم الشان چراگاہیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان سفر کرتے رہے۔ چونکہ دن میں خوب سوئے تھے اس لیے اس وقت ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی تھی۔ رات کو 2:30 بجے تک ہوشن برق رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ پھر میں نے اصرار کر کے اس سے اسٹیئرنگ لے لیا۔ سڑک سیدھی اور ہموار تھی، اسی لیے ڈرائیونگ پرلطف رہی۔ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے دیہات پڑے تھے جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بہت دیر خاموشی سے گزر گئی تو میں نے ہوشن سے سونے کے لیے کہا۔ میں تھک جاؤں گا تو تمہیں جگا دوں گا۔ ویسے تمہاری یہ وین بہت شاندار ہے۔ یقین کرو مسٹر علی، مجھے ذرا بھی نیند نہیں آ رہی، بلکہ میں تو ان سارے واقعات کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ خوب، کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کو میری بات سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہوگی، مگر کیا کروں، میں اس سے زیادہ صاف زبان نہیں بول سکتا۔ اس کی فکر مت کرو، مجھے تمہاری باتیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ تم اپنی سوچ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ سان فرانسسکو کی پولیس چاروں طرف پھیل گئی ہوگی اور وہ لوگ چپے چپے پر تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے اب انہیں ان بدماشوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا ہو۔ نہیں ہوشن، ایسا نہیں ہوگا۔ پولیس کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اس واردات کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے ہوشن کو لڑکیوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ ان دونوں لڑکیوں نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا کام یہی کیا ہوگا۔ اوہ، تب تو فرلینو میں ہمیں بے حد ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہاں، یہ مناسب ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے یہاں سے تمہیں ہالی ووڈ روانگی میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ لاس اینجلس کے لیے بہت سی فلائٹس جاتی ہیں، ان میں سے کئی فلائٹس فرلینو میں اترتی ہیں۔ کسی نہ کسی میں جگہ ضرور مل جائے گی۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو ہم فرلینو پہنچ گئے۔ فرلینو قدرے اہم شہر ہے۔ شہر کے کاروباری علاقے میں خاصی بڑی بڑی عمارتیں تھیں، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ رہائشی علاقوں میں مکانوں کے گرد بڑے بڑے سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ اونچی اونچی جدید رہائشی عمارتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈھلوان چھتوں والے مکان زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ انگور کی بیلوں کی بہتات تھی۔ ہوشن نے بتایا کہ فرلینو سوکھے ہوئے انگور برآمد کرنے میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ سرخ ٹائلوں کے چھت والے ہوٹل بیریومن میں ہم نے ایک کمرہ حاصل کر لیا اور ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد ہوشن ایئرپورٹ چلا گیا تاکہ فلائٹ کے بارے میں معلوم کر کے آئے۔ اس کے جانے کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ ہوشن تقریباً 10 بجے واپس آیا۔ اس نے شام 5 بجے تک کی فلائٹ سے میرے لیے سیٹ لے لی تھی۔ اس سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں تھی، لیکن میں نے ہوشن کے چہرے پر کسی قدر سنسنی کے آثار دیکھے تھے۔
پھر اس نے چند اخبارات نکال کر میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں سمجھ گیا کہ اخبارات میں میرے بارے میں تفصیلات چھپی ہوں گی۔ پہلے ہی اخبار نے طبیعت خوش کر دی تھی۔ آدھے صفحے پر اس کمرے کی حسین تصویر چھپی ہوئی تھی جسے میں نے ترتیب دیا تھا۔ چاروں لاشیں نمایاں نظر آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی میری تحریر کا عکس بھی موجود تھا۔ اس کے بعد خبر بھی پوری تفصیل سے تھی جس میں شہناز کا تذکرہ بھی تھا۔ دوسرے اخبارات نے بھی تصاویر چھاپی تھی، صرف ایک اخبار تھا جو میری تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بڑی دلچسپ خبریں تھیں۔ ہوشن تو سنسنی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن یہ تصاویر اور خبریں دیکھ کر میری روح خوش ہو گئی تھی۔ ہوشن، تم پریشان کیوں ہو میرے دوست؟ کافی پیو، آؤ۔ ان اخبارات کے مطالعے کے ساتھ کافی مزید لطف دے گی۔ ہوشن نے گہری سانس لی تھی اور پھر وہ مسکرانے لگا۔ بڑے دل گردے کے مالک ہو علی، مان گیا۔ میں تو اس تشہیر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں کافی منگواتا ہوں۔ ہوشن باہر نکل گیا اور میں نے اخبار اٹھا لیا۔ پاکستانی نوجوان نے مذہب سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ اسکول آف میڈیسن کی مسلمان طالبہ کو اغوا کر کے قتل کرنے والے انتقام کا شکار ہو گئے۔ مختلف سرخیاں تھیں۔ ایک اخبار نے میرے بارے میں مکمل تفصیلات بڑی محنت سے جمع کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، پاکستان کے صوبے پنجاب کے رہنے والے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک مذہبی شخص ہے۔ برکلے یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہمیشہ اسے ایک شریف نوجوان تسلیم کیا گیا ہے جو نہ کبھی شراب پیتا تھا نہ دوسری تفریحات میں حصہ لیتا تھا۔ اس کے گرد لڑکیوں کی بھیڑ بھی نہیں دیکھی گئی۔ اسے صرف تعلیم سے دلچسپی تھی۔ ایبرن ہال میں اس کا داخلہ ایک اتفاق کے تحت ہوا تھا جس کی تفصیل اس کے سکھ ہندوستانی دوست نے بتائی تھی۔ ایک مذہبی تقریر سے وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے نہایت جرأت سے کام لیتے ہوئے وہاں جوابی تقریر کی، جس کے بعد مقتول نوجوان اور یہودی تنظیمیں اس کی دشمن بن گئیں، لیکن اس دشمنی کے اظہار کے لیے ایک انتہائی نامناسب طریقہ اختیار کیا گیا اور ایک مسلمان لڑکی کو اسکول آف میڈیسن کے ہاسٹل سے اغوا کر کے مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ چاروں مقتول نوجوان اس جرم میں شریک تھے جن کے لاتعداد شواہد مل گئے۔ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد کسی نوکدار چیز سے اس کے بدن پر مقدس نشانات بنائے گئے تھے اور اس کی پیشانی پر لکھا گیا تھا، ایبرن ہال کے بڑبولے کے لیے پہلا تحفہ۔ یہ بڑبولا علی یار خان تھا، گویا اسے مشتعل کیا گیا اور مذہبی اشتعال دلایا گیا۔ اس قسم کے حادثات کو مذہبی اشتعال ہی جنم دیتا ہے۔ پاکستانی نوجوان نے اس چیلنج کو بھرپور جواب دیا۔ محکمہ پولیس کے خصوصی شعبے کے سربراہ مسٹر نوبل مارٹن نے کہا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نوجوان کو گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کافی آ گئی اور ہوشن نے 2 کپ بنا کر ان میں سے ایک مجھے پیش کیا۔ کافی پیتے ہوئے میں نے سارے اخبارات کھنگال ڈالے اور پھر گہری سانس لے کر انہیں یکجا کر دیا۔ روح روشن ہو گئی ہوسٹن۔ میں امریکی اخبار نویسوں کا بے حد شکر گزار ہوں، انہوں نے میرے موقف کو کوئی اور رنگ نہیں دیا۔ میں نے کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، لیکن اتنی شہرت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی علی، انہوں نے تمہاری تصویر بھی شائع کر دی ہے۔ سنو ہوشن، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے زندگی سے پیار نہیں ہے۔ زندگی خدا کی امانت ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، زندگی کی تمام تر دلچسپیوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میرا موقف دوسرا ہے۔ اچانک میرے دل میں ایک جذبہ جاگا ہے۔ صہیونیت عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ میں اپنا نام بھی دین کے محافظوں کی فہرست میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر میری زندگی اس موقف کے نظر ہو جائے تو مجھے اس کا زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں، تم نے اس موقف کے لیے اپنا حسین مستقبل ختم کر دیا ہے، ہوشن نے کہا۔ ہم دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے ہوشن سے کہا وہ مجھے لکھنے کا سامان فراہم کر دے۔ ہوشن نے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بندوبست کر دیا۔ میں نے 2 خط لکھے، ایک اپنے دوست ہربنس کے نام لکھا جس میں میں نے اس سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ میری زندگی کا رخ اسی دن بدل گیا تھا جب میں ایبرن ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کسی قابل نہیں رہا۔ میری روح کے سکون کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں مرتے وقت تک اسے یاد رکھوں۔ خدا کرے وہ میری وجہ سے کسی جنجال میں نہ پھنسے۔ دوسرا خط
لوئی شے کے لیے تھا۔ اس کے لیے میں نے لکھا تھا، لوئی شے، جب تم مجھے رخصت کر رہی تھیں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے ان آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے اور زندگی میں اگر کبھی فرصت ملی تو ان کا تجزیہ کروں گا۔ تمہارے اس قیمتی تحفے اور عظیم تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ دونوں خط میں نے ہوشن کو دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک خط پر ہربنس کا پتہ لکھ کر پوسٹ کر دے اور دوسرا لوئی شے کو دے دے۔ ہوشن نے ایئرپورٹ پر آخری بار مجھے مسٹر جوشو سے ملاقات کی تاکید کی۔ ان کا پتہ میں نے ذہن نشین کر لیا تھا اور پھر میں رن وے کی طرف بڑھ گیا۔ لاس اینجلس کی فلائٹ آ چکی تھی اور اب روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں پر اطمینان قدموں سے چلتا رہا اور طیارے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے مسافر بھی میرے ساتھ تھے۔ چہرے کے میک اپ کی وجہ سے مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ ایسے بے تکے میک اپ امریکی پولیس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن مجھے زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہی بے پرواہی میری معاون تھی۔ امریکی طیارے میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ میرے نزدیک ایک بہت موٹی امریکن عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھیں اس کے موٹاپے کی وجہ سے کھلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھیں۔ غالباً وہ سان فرانسسکو سے آ رہی تھی، اسی لیے اس پر سکوت طاری تھا۔ جب میں اس کے قریب بیٹھا تو ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف نگاہ کی، پھر کرسی کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ جرائم کی دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، البتہ قانون کی تعلیم کے لیے جرائم سے واقفیت ضروری ہے۔ جدید امریکن کتابیں میرے زیر مطالعہ رہی تھیں اور میں نے بڑے بڑے مجرموں کے طریقہ کار اور ان کی نفسیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان میں سے کچھ ضروری چیزیں میرے کام آ گئیں۔ امریکن پولیس میری تلاش میں تھی۔ ممکن ہے اس جہاز میں کچھ ایسے لوگ سفر کر رہے ہوں جو کسی انتظامی محکمے سے تعلق نہ رکھتے ہوں لیکن اس کیس سے واقف ہوں اور اس سے دلچسپی بھی رکھتے ہوں۔ ان میں کچھ ایسی متجسس طبیعت کے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو ان 4 نوجوانوں کے قاتل کی تلاش میں ہوں۔ اس لیے خود کو پرسکون رکھا جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو اضطرابی ہو۔ بچت کا یہی ایک طریقہ ہے۔ میں نے اس پر عمل کیا۔ میں ایک پروقار آدمی کی حیثیت سے سفر کرتا رہا۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس سے 2-1 بار میری رسمی گفتگو ہوئی اور میں نے امریکن لہجے میں نہایت اطمینان سے اس سے بات چیت کی۔ بالآخر طیارہ ہالی ووڈ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہاں سے اسے لاس اینجلس روانہ ہونا تھا۔ بہت سے مسافر یہاں اترے تھے۔ کسٹم وغیرہ کی چیکنگ معمول تھی۔ اس کے بعد میں ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ایئرپورٹ کے بک اسٹال سے میں نے شہر کا نقشہ خریدا اور اسے ہاتھ میں دبا کر تھوڑے فاصلے پر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے کافی طلب کی اور نقشہ سامنے کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک کی شکل میں تھا اور اس میں ہالی ووڈ کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ عام جگہوں، ہوٹلوں کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ نہایت عمدہ نقشہ تھا اور اسے دیکھ کر پورا ہالی ووڈ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ دنیا بھر کی فلمی دنیا کا سب سے بڑا مرکز۔ یہاں عظیم نامی فنکار رہتے تھے۔ فلمیں دیکھنے کا شوق مجھے بھی رہا تھا۔ چند اداکار مجھے پسند بھی تھے، لیکن برکلے میں قیام کے دوران میں نے کبھی ہالی ووڈ آنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ بہت سے طلباء یہاں خاصا وقت گزار چکے تھے۔ میں ریسٹوران کا بل ادا کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور پیدل ہی چل پڑا۔ ایئرپورٹ سے کافی دور آ کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور چل پڑا۔ شہر کے ایک مشہور شارع پر اتر گیا اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ شاندار دکانیں، دفتروں کی بلڈنگیں، سینما گھر اور فلک بوز عمارتیں۔ لاتعداد مرد اور عورتیں رنگین قمیض اور اسپورٹ جیکٹ میں ملبوس، خواتین زیادہ تر سلیک پہنے ہوئے تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور آگے بڑھتا رہا اور پھر بازار کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ فضا کوہر آلود ہو گئی تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ گو میرے جسم پر سردی کا لباس تھا، لیکن اس کے باوجود موسم کچھ زیادہ ہی سرد تھا۔ ہالی ووڈ کے ہوٹلوں کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہاں کافی رش رہتا ہے اور بعض اوقات دن میں جگہ حاصل کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ میرے سامنے تھا اور پوری رات ہونے سے قبل ہی میں نے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لینے کا خواہش رکھی۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ اندر سے ایک سیاہ فام ڈرائیور اترا اور اس نے خوش اخلاقی سے دروازہ کھول کر سر جھکا لیا۔ کہاں چلوں جناب؟ کسی عمدہ ہوٹل میں مجھے ایک اچھی رہائش کا درکار ہے، میں نے کہا، اور ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کرنے کے بجائے گردن موڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تصورات تھے۔
ہالی ووڈ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب؟ ہاں، کیوں؟ دراصل حکومت اور شہری انتظامیہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہالی ووڈ میں ہوٹلوں کی تعداد کتنی ہو۔ ہر تیسرے ماہ ایک نیا ہوٹل تعمیر ہو کر کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوٹلوں کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ کو کسی ہوٹل میں کوئی کمرہ نہیں مل سکے گا۔ کیا واقعی؟ یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی، میں نے پریشانی سے کہا۔ آپ جیسے معزز لوگ کیمپنگ میں بھی قیام نہیں کر سکتے، اور پھر اس وقت تو وہاں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ وہاں کیا مشکلات ہیں؟ بے شمار۔ چونکہ رات ہو چکی ہے اس لیے اس وقت کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ البتہ میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ ضرور، میں ہالی ووڈ میں اجنبی ہوں۔ آپ اس وقت سن سیٹ کی گوادر اسٹریٹ پر چلیں، وہاں کسی شبینہ ریسٹوران میں رات گزار لیں۔ صبح آپ کو ہوٹل کی تلاش میں آسانی ہوگی، اور مجھے یقین ہے دن میں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ دن میں جگہ کیوں مل جائے گی؟ صبح کو اکثر لوگ کمرے چھوڑتے ہیں، وہ بھی عام قسم کے چھوٹے ہوٹلوں میں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عموماً وہاں پر زیادہ تر ٹرنک کال پر کمرے بک کرائے جاتے ہیں۔ باہر سے آنے والے پہلے سے اپنا نام ویٹنگ لسٹ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کمرہ مل جانے کے بعد ہی وہ ہالی ووڈ کا رخ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، جیسا تمہارا مشورہ۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ وہ اسٹریٹ شاید اسٹوڈیوز کی سڑک پر۔ ہاں، سیاہ فام ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی اسٹارٹ کر آگے بڑھا دی، اور چونکہ دن رات فلموں کی شوٹنگ ہوتی رہتی ہے اس لیے وہاں جتنے ہوٹل ہیں وہ دن رات کھلے رہتے ہیں، اور ان میں خوب ہجوم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنے محبوب اداکاروں کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مارلینو، ڈرائیور نے جواب دیا۔ مسٹر مارلینو، چونکہ ہالی ووڈ میں تم میرے پہلے ملاقاتی ہو اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں مدد کی۔ کیا تم میرے لیے کسی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، آپ یقین کریں جناب، اس وقت ممکن نہیں ہے۔ کل صبح میں ذاتی طور پر کوشش کر کے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا، مارلینو نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل صبح کہاں ملاقات ہوگی؟ رات آپ شہر میں گزاریں، صبح کو میں شہر پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے آپ کو لے لوں گا۔ تمہارا شکریہ مارلینو، میں تمہارا انتظار کروں گا، میں نے کہا۔ مارلینو خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی گوادر اسٹریٹ پہنچ گئی۔ سڑکوں کے کنارے دن نکلا ہوا تھا، بے شمار افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کاؤبوائے لباس تھے، سروں پر مخصوص ہیٹ پہن کر وہ اکڑتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اتنی ہی تعداد میں لڑکیاں تھیں، ان کے چہرے پر میک اپ کی وجہ سے بالکل مصنوعی پن تھا۔ ان میں سے بیشتر مرد اور لڑکیاں ڈنر اسٹال پر کھڑے ہوئے تھے، وہ کچھ نہ کچھ کھا پی رہے تھے۔ غالباً رات کو انہیں شوٹنگ میں حصہ لینا ہوگا۔ مارلینو نے مجھے ایک خوبصورت طرز کے بنے ہوئے ریسٹورینٹ کے سامنے اتار دیا۔ یہ شرر ہے، یہاں دن رات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ شکریہ مارلینو، میں صبح کو تمہارا انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور مارلینو کو اچھی خاصی رقم بطور ٹپ دی، جسے اس نے جیب میں ڈال لیا اور صبح کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شہر میں داخل ہو گیا۔ باہر کھڑے ہو کر کھانا کھانے والے زیادہ تر ایکسٹرا رول کرنے والے لڑکے لڑکیاں تھے، جن کی استطاعت اتنے نہیں ہوگی کہ وہ شہر میں کھانا کھا سکتے، لیکن اندر بھی کافی رش تھا۔ لاتعداد میزیں بھری ہوئی تھی اور طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ کوئی نیپولین کے میک اپ میں تھا تو کوئی قدیم طرز کے میک اپ میں، اور شہزادہ بنا ہوا تھا۔ دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ بہت سے ایسے تھے جو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ خاصا شور و شرابہ تھا، وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے ایک میز سنبھالی اور چند ساعت کے بعد ویٹر میرے سر پر آ کر مسلط ہو گیا۔ میں عمدہ کھانا کھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جناب، اس نے گردن جھکا کر کہا، میں یہاں رات بھر رکوں گا، تم لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں جناب، آپ کل دن بھر بھی اس میز پر بیٹھے رہیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس شکریہ، یہی معلوم کرنا تھا۔ کھانے کے لیے کیا حکم فرمائیں؟ اس نے مینیو میرے سامنے رکھا اور میں اس خوبصورت کتابچے کی ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر میں نے اسے چند کھانے نوٹ کروا دیے اور ویٹر ادب سے گردن جھکا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھانا میرے سامنے چن دیا۔ اس ماحول سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اتنا شور، اتنا ہنگامہ میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں اگر چاہتا تو جوشوں کو تلاش کر سکتا تھا، لیکن اس میں قباحت تھی۔ ظاہر ہے اتنی جلدی تو جوشوں کو اطلاع نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر میں اس کے پاس پہنچ جاتا
اور وہ مجھے قبول نہ کرتا تو صبح کی ہوتی۔ میں اس کی مدد ضرور لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار ضروری تھا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا، لیکن میرے ذہن میں کسی قدر پریشانی تھی، اسی لیے رغبت سے نہیں کھا سکا۔ کھانے کے بعد میں نے کافی طلب کی۔ خوش شکل لڑکیاں میک اپ میں لتھڑی ہوئی زیادہ دلکش نہیں نظر آ رہی تھیں۔ سادگی چیز ہی دل فریب ہے۔ میرے علاوہ دوسرے بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف فلمی اداکاروں کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ کافی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک نوجوان جوڑا کوئی جگہ خالی نہ دیکھ کر بے تکلفی سے میرے میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بیئر طلب کر لی۔ ویٹر نے بیئر کے 2 جگ لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے میرے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دونوں کسی جاسوسی فلم میں کام کر رہے تھے اور فلم ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تقریباً پون گھنٹہ ہی وہ وہاں بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فلمی صنعت کا ماحول ہر جگہ یکساں ہے۔ یہاں میری طبیعت گھبرا رہی تھی۔ سکون نام کی کوئی شے کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آئندہ کے بارے میں بہت سے خیالات رکھتا تھا، لیکن یہ بے سکون جگہ ممکن ہے کل اس سے نجات مل جائے۔ رات تو کسی نہ کسی طرح گزارنی ہی ہے۔ ہالی ووڈ کی اس الجھن کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا۔ در حقیقت یہ عظیم فلمی شہر ایسی ہی ہنگامہ آرائی کا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ ہالی ووڈ وہ شہر ہے جس نے بہت سے گمنام لوگوں کو فلم اسٹاروں کی حیثیت سے عالمی شہرت سے ہمکنار کر دیا اور بہت سی امیدوں کو خود میں دفن کر لیا۔ میں نے ایک اچٹی نگاہ قرب و جوار میں ڈالی۔ رات کیسے گزرے گی؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا؟ دفعتاً میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی اور ایک لمحے کے لیے میرے اعصاب میں اینٹھن پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے پہلے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ 3 اسسٹنٹ پولیس آفیسر تھے اور ان کے ساتھ ایک شاندار صحت کا مالک سرخ و سفید انسپکٹر تھا۔ تینوں بیئر پی رہے تھے۔ عین اسی وقت پولیس انسپکٹر نے مجھے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ چونک پڑا ہو۔ ایک سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں خطرے کا احساس جاگا۔ امریکن پولیس بہت ایڈوانس ہے۔ ممکن ہے میری تصویر ٹیلی ویژن پر پیش کر کے میرے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہو۔ یہ ہلکا سا میک اپ میری شخصیت چھپانے کی کوشش کو ناکام کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ علی یار خان، گڑبڑ ہو گئی۔ پہلے ہی مرحلے میں پولیس تمہاری طرف متوجہ ہو گئی ہے اور اس بے ہنگم اور پرشور جگہ، اس اجنبی شہر میں کچھ کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ سرخ و سفید پولیس انسپکٹر نے میری میز پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، جھکا اور اس کی آواز ابھری۔ مجھے انسپکٹر رنگ کارنر کہتے ہیں۔ جوان آدمی، یہ مونچھیں میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر میری مونچھیں میری ناک کے نیچے سے اکھاڑ لی اور میں نے سخت انداز میں گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری نگاہیں اس کے ہولسٹر پر لگی تھیں، پستول پر۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پستول نکال کر میری طرف کر دیا۔ پستول کی نال میری پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ چند ساتھ کے لیے میرے حواس معطل ہو گئے۔ عملی زندگی میں مجھے صرف چند لمحات ملے تھے جو میری تکمیل آرزو کے لیے ناکافی تھے۔ میں تو ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تو ابھی طلب کی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام دشمنان دین کی زندگیوں کا خاتمہ کر دوں تاکہ کل روز حساب میرا وجود دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے، لیکن افسوس تقدیر نے مجھے اب تک یہ موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ میری تمناؤں کا غنچہ ناشگفتہ وقت سے پہلے ہی باد خزاں کے تند جھونکوں کا شکار ہو گیا۔ نہیں میرے معبود، ابھی نہیں۔ ابھی تو میں ایک تناور درخت بننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میری ہر شاخ کے نیچے دنیا کے سارے مظلوم وقت کے جھلسا دینے والے سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے پناہ لیں اور میں ان کے تپتے ہوئے جسموں کو کیف آور ہواؤں سے ہمکنار کروں۔ پستول کی نول آہستہ آہستہ میری پیشانی سے چپک گئی۔ اچانک دوسری میز پر بیٹھے ہوئے دونوں سب انسپکٹر بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ شاید انسپکٹر کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن پھر ان کی ایک حرکت نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ دفعتاً انہوں نے انسپکٹر کو دونوں شانوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیا اور پھر ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے پستول بھی چھین لیا۔ پستول چھیننے والے نے کرخت لہجے میں انسپکٹر سے کہا، کتنی بار تم سے کہا ہے مائٹی کہ اپنے ظرف سے زیادہ نہ پیا کرو۔
ابھی تمہیں شاٹ بھی دینا ہے؟ کیا اس حال میں تم سیٹ پر جاؤ گے؟ مگر میں نشے میں کہاں ہوں؟ انسپکٹر نے کہا۔ بکواس مت کرو، تم ایک شریف انسان کی پریشانی کا باعث بنے ہو۔ پستول نکلی ہی صحیح، لیکن تم اسے غیر متعلقہ شخص پر تان کر جرم کر سکتے ہو۔ پھر اس نے جھک کر معذرت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، معاف کیجیے گا مسٹر، یقیناً آپ اس شخص کی اس حرکت سے پریشانی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ یہ مائٹی ایلن ہے اور ایک فلم میں انسپکٹر کا رول ادا کر رہا ہے، لیکن اچھے خاصے تنوتوش کے باوجود اس میں ایک خرابی ہے کہ بہت جلد آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے سے قبل یہ اسکاچ پیتا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اسے معاف کر دیں گے۔ اوہ، واقعی مجھے کچھ نشہ ہو گیا ہے، لیکن یہ شخص، اس کا چہرہ مجھے کچھ جانا جانا سا لگتا ہے۔ اے مسٹر، اس سے قبل ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ مائٹی ایلن نے جھک کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، شاید شراب کی بوتل میں۔ جان، تم ایلن کو لے جاؤ اور اس کا نشہ اتارنے کی کوشش کرو، ورنہ ہم سب کی نوکری چلی جائے گی۔ کیلی براؤن اتنا ہی سخت گیر انسان ہے، میرے حمایتی نے کہا۔ آؤ ایلن، واقعی جم ٹھیک کہتا ہے، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبو گے، دوسرے سب انسپکٹر نے مائٹی ایلن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مائٹی ایلن بڑبڑانے لگا، دیکھا ضرور ہے، بہت ہی قریب سے، مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ بھئی بہت خوب، اب یادداشت بھی جواب دیتی جا رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا رہا، لیکن اس کا ساتھی اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گیا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میری ہی میز پر تشریف لے آئیں، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس نے آپ کا گیٹ اپ خراب کر دیا، کیا میں اسے درست کر دوں؟ اچھا خاصا میک اپ مین ہوں میں بھی، دوسرے سب انسپکٹر نے کہا۔ میں ان لوگوں کی مسلسل بکواس سمجھ رہا تھا، لیکن میری روح کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہی تھی۔ میں نے خلوص دل سے دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے مشن کی تکمیل کر سکوں، اور پھر میری یہ دعا بڑے عجیب انداز میں سن لی گئی۔ یہ گویا بشارت تھی کہ معیشت مجھ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے، مجھے میری آرزو پوری کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور اس تصور سے میری روح جھوم اٹھی تھی، میری رگوں میں آگ گردش کر رہی تھی۔ اگر کسی کی تائید غیبی حاصل ہو جائے تو اس کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ در حقیقت یہ تائید غیبی ہی تھی، ایک اشارہ تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب تک میں جس افسردگی کا شکار تھا وہ یک لخت ختم ہو گئی، چنانچہ میں پوری طرح جاگ اٹھا۔ اب آپ تنہا ہیں، یہاں تشریف رکھیں، کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ میں نے سب انسپکٹر کو پیشکش کی۔ یوں ہی صحیح ویٹر، اس نے ویٹر کو مخاطب کیا، میرے میز کا سامان اٹھا کر یہاں پہنچا دو، اور ہاں مسٹر، آپ کے لیے بیئر منگاؤں یا؟ نہیں شکریہ، وہ تو اس کاؤچ کے 6 پیگ لے کر آؤٹ ہو جاتا ہے، مگر میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، میرے لیے بیئر کے 2 جگ ہی کافی ہوتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، براہ کرم اپنی مونچھیں اٹھا لیں، ضائع ہو جائیں گی۔ کیا میں انہیں درست کر دوں؟ کوئی حرج نہیں ہے، میرے پاس بھی ابھی وقت ہے، میں نے جواب دیا۔ کون سی فلم کے سیٹ پر کام کر رہے ہیں؟ ویسے میرا خیال ہے آپ امریکن نہیں ہیں، گو رنگت اور خد و خال کسی امریکن۔ میں اسپینش ہوں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ بالکل بالکل، آپ کی آنکھیں یہی بتاتی ہیں۔ اسپین کو آنکھوں کے حسن سے خوب نوازا ہے خدا نے۔ اے ویٹر، سنو، گلاس گندا ہے، دوسرا صاف گلاس لاؤ۔ وہ خود ہی موضوع کو بدل کر بیٹھ گیا، ورنہ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کون سی فلم میں کام کر رہا ہوں۔ مجھے تو اس ماحول کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ ویٹر نے اس کے سامنے دوسرا گلاس رکھا ہی تھا کہ سفید یونیفارم میں ملبوس ایک شخص ہوٹل میں گھسا، اور وہ سیدھا اسی میز پر آ گیا۔ مسٹر جم، آپ کو کیلی براؤن نے طلب کیا ہے، کچھ پتا بھی ہے کیا وقت ہوا ہے، اور تم اپنے سامنے بیئر کی دکان سجائے بیٹھے ہو؟ جم چونک پڑا، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور جھرجھری لے کر کھڑا ہو گیا۔ مائی گاڈ، شاید میں بھی 7 پیگ میں آؤٹ ہونے لگا ہوں۔ پھر اس نے جلدی جلدی کچھ کرنسی پلیٹ پر رکھی اور میری طرف رخ کر کے بولا، سوری ڈیئر، میں تم سے زیادہ گفتگو نہ کر سکا۔ ویسے میرا خیال ہے ایلن نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، اس کا انتقام خدا نے لے لیا ہے، اتنی جلدی وہ سیٹ پر جانے کے قابل کہاں ہو سکا ہوگا۔ بائے، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ہیٹ اتار کر تھوڑا سا خم ہوا اور آنے والے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں ہکا بکا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خدا کا کرم تھا کہ بہت بڑی بلا ٹل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔
चारों तरफ बेरौनक चेहरे बिखरे हुए थे। रत जगह के आसार उनके चेहरों से नुमाया थे। बेशतर स्टूडियोज में रात का काम होता है और लोग सुबह होते ही इस तरह अपने घरों को रवाना होते हैं जैसे दिन में काम करने वाले शाम को। फुटपाथ से कारों का हजूम कम होता जा रहा था। थके मांदे लोग ज्यादातर अपनी सवारियों में वापस जा रहे थे। बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने किराए की सवारियां तलाश की। शहरों की रौनक भी कम हो गई और अब मेरे लिए यहाँ बैठे रहना नामुमकिन हो गया। चुनाचा मैं भी बाहर निकल आया। हॉलीवुड के टैक्सी ड्राइवर के बारे में वह शौक से नहीं कह सकता था कि वो अपने वादे की किस कदर पाबंदी करेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहता था। अगर वो आ गया तो किस कदर आसानी हो जाएगी, वरना फिर मैं खुद ही कोशिश करूंगा। वैसे मगरबी ममालिक में वादों की बड़ी अहमियत होती है। मेरे तजर्बात इस सिलसिले में काफ़ी तवील हैं। मॉर्लेनो की टैक्सी में मैंने शरर के सामने रुकते हुए देखी तो उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला और रस्मी सलाम के बाद बोला, उम्मीद है शरर की रात ज़्यादा तकलीफदेह नहीं हो रही होगी। मैं कुछ जल्दी पहुंच जाता, लेकिन मैंने सोचा पहले आपके लिए किसी होटल में कोई जगह तलाश कर लूं। चुनाचा मैं एनी फ्रैंक में कमरा बुक कर आया हूं। ओह, तुम्हारा शुक्रिया मॉर्लेनो, तुमने वाकई मेरी मुश्किल हल कर दी है, मैंने थके हुए लहजे में कहा। और फिर इसके बाद मैंने मॉर्लिनो से पूरे रास्ते कोई गुफ्तगू नहीं की। एनी फ्रैंक की तीसरी मंजिल पर एक खूबसूरत और कुशादा कमरे में दाखिल होकर मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी की मुदाखलत से महफूज रहने के लिए रोशनी जलाकर बिस्तर में घुस गया। नींद ऐसी ही आ रही थी कि मैं बेड की साख्त या कमरे की डेकोरेशन पर गौर नहीं कर सका था। दोपहर के 2 बजे आंख खुली। तबीयत में अब भी कसलमंदी थी। मैंने बाथरूम का रुख किया और गर्म पानी के गुसल ने तमाम सुस्ती दूर कर दी। कमरा वाकई बेहद शानदार था और मैं इंतजामिया का शुक्रगुजार था कि मेरी नींद के दौरान किसी ने मुदाखलत नहीं की। तब मैंने रोशनी गुल कर दी और घंटी बजाकर वेटर को तलब कर लिया। खुशवज़ा लिबास में मलबूस वेटर अखबार लिए अंदर आया। उसने अदब से अखबार और तरोताज़ा फूलों का गुलदस्ता मेरे सामने की मेज़ पर रख दिया। मैंने इसे सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का मिला जुला ऑर्डर दे दिया। वेटर गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। फिर मैं अपनी दिलचस्पी की दूसरी चीज़ यानी अखबार देखने लगा। मैं इसमें अपने बारे में खबर तलाश कर रहा था। आखिर मेरी ये कोशिश बेसूर साबित ना हुई। एक छोटी सी सुर्खी के साथ मुख्तसर सी खबर थी, यहूदी रईसजादों का कातिल पाकिस्तान तालिब इल्म हनूस मफरूर है। सान फ्रांसिस्को, 4 नौजवानों का कातिल तालिब इल्म जिसने मजहबी जुनून की बुनियाद पर 4 यहूदी रईसजादों को ड्रामाई अंदाज में कत्ल किया था, अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आ सका है। ख्याल है वो निहायत चालाकी से सान फ्रांसिस्को से निकल गया है। पुलिस के माहिरीन इसकी तलाश में मसरूफ़ हैं। कई यहूदी तंजीमों ने कातिल अली यार खान की तलाश का शदीद मुतालबा किया है और इस सिलसिले में हर ताउन की पेशकश की है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है उन लोगों के सीनों पर कारी ज़रब लगी है, वरना एक मामूली से कातिल की तलाश के लिए इस एहतमाम की क्या ज़रूरत थी। मैं यही चाहता था कि यहूदियों के सीनों में मेरे लिए आग रोशन हो जाए। इस दौरान वेटर नाश्ता ले आया और मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं पूरी संजीदगी के साथ यहाँ से भी निकलने के बारे में सोच रहा था। दुश्मनों के इस मुल्क में मेरे लिए फरार के रास्ते मसदूद थे। जोशू मेरे जहन में ज़रूर था, लेकिन थोड़ी सी झिझक भी थी। मिस्टर काइशन ही ने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई थी और अब मैं मिस्टर जोशू को भी खुद में उलझाऊं, ये ख्याल मेरी फिक्रमंदी का बायस था। हालात इस कदर ख़राब थे कि इस वक्त हर शख्स मुझसे बचने की कोशिश करेगा। इन हालात में कहीं मिस्टर जोशू भी माजरत ना कर लें और फिर मुमकिन है उन्हें अभी काइशन का पैगाम ना मिला हो सकता है वो भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत देते हुए मुझे पुलिस के हवाले कर दें। अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सका था कि जोशू से मिलूं या ना मिलूं। खूब आराम किया था, इसीलिए कमरे में बोरियत होने लगी। और फिर अमली ज़िंदगी किसी कमरे तक महदूद होने का नाम नहीं है, बाहर तो निकलना ही है। चुनाचा बाल वगैरह संवार कर मैं बाहर निकल आया। हल्का सा मेकअप अब भी मेरे चेहरे पे था। होटल एनी फ्रैंक 4 बार जापानी गार्डन के इलाके में वाक़ था। जापानी गार्डन को हॉलीवुड के मशहूर तफरीहात मुकाम में शुमार होता है।
اس باغ میں بعض درخت جاپان سے لا کر لگائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے باغ میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے۔ باغ کا دروازہ کس قدر بلندی پر واقع ہے، یہاں پوری طرح بدھ تہذیب کا تاثر دیا گیا ہے۔ اندر قدیم شوگن طرز کا بدھ مندر ہے، جس میں جاپان کی تاریخ سے متعلق آرٹ کے نوادرات کی لاتعداد نمونے موجود ہیں۔ میں بے مقصد چہل قدمی کرتا رہا۔ آنکھیں انسانی چہروں کو دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن دوسرے ہی خیالات میں منمہک تھا، یعنی جوشو سے ملاقات کروں یا نہیں۔ جاپانی گارڈن سے ہوتا ہوا میں ڈی لانگ پری پارک جا پہنچا۔ وہاں روڈ ایف ڈینسی 9 کے نام سے منسوب مجسمہ موجود ہے، کانسی کا ایک بے لباس مجسمہ جو گلوب پر رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں مجسمے کے خد و خال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں بے اختیار پلٹا۔ میری آنکھوں نے جم کو پہچان لیا۔ جم ایک طویل قامت اور خوش چہرے والے جوان آدمی کے ساتھ تھا، جس نے اپنا کوٹ بے پرواہی سے شانے پر ڈال رکھا تھا، دانتوں سے کوئی چیز چبا رہا تھا۔ اتفاق ہے، چند ہی گھنٹوں میں تم سے یہ دوسری ملاقات ہو گئی، لیکن دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ تم اس وقت بھی میک اپ میں ہو۔ جم نے بے تکلفی سے کہا۔ ہاں، دونوں ہی باتیں دلچسپ ہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے دوست گین ملر سے ملو، شاید تم انہیں فلموں میں دیکھتے ہو، ولن کا کردار ادا کرتے ہیں، چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے اس شخص سے توأن کراہن مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ لجلجا اور سرد تھا، جیسے اس کے بدن میں خون کی روانی ہی نہ ہو۔ جم سے میری ملاقات کسی خاص کیفیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح چپک کر رہ جاتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں اس سے کس طرح پیچھا چھڑاؤں۔ آؤ کسی ریسٹورنٹ میں تھوڑی دیر وقت گزاری کریں۔ کیوں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اور اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے شانے ہلا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، مگر میں نے فوراً ہی اپنی سرد مہری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، سوری جم، مجھے فرصت نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے فرصت نکالنی پڑتی ہے، بس تھوڑی دیر پلیز، جم نے بے تکلفی سے کہا اور میرے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا۔ میں سختی سے انکار کر سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا تھوڑی دیر یہ کھیل بھی صحیح۔ ویسے میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، چنانچہ میں نیم آمادگی کے انداز میں جم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ملر، ہم روز ویلٹ میں بیٹھیں گے، وہاں کا ماحول پرسکون ہے، جم نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جہاں پسند کرو، ملر نے جواب دیا، اور جم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے سامنے کے پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑا، جہاں ایک لمبی لیموزین کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی قدر کوفت ہو رہی تھی، لیکن اب تو آمادگی ظاہر کر دی تھی، چنانچہ میں لیموزین میں جم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا، پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ملر نہایت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اگرچہ سڑکوں پر کافی رش تھا، لیکن وہ اس بھیڑ میں بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فاصلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور پھر اچانک میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا، صرف ایک پیالی چائے کے لیے اتنا طویل سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چند لمحاتی نشست ہی تھی تو اتنا سفر کیوں؟ کہیں بھی بیٹھا جا سکتا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ لیموزین ایک عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے جم کو دیکھا، وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ یہ روز ویلٹ ہے؟ اس نے سوال کیا، میں نے سوال کیا، مگر اسی وقت جم نے پستول نکال کر اس کا رخ میری پیشانی کی طرف کر دیا۔ تم اسے ہوٹل روز ویلٹ کی برانچ سمجھ سکتے ہو، دراصل یہ جگہ وہاں کے ہنگاموں سے زیادہ پرسکون ہے، یہاں ہم اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، جم نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ پستول؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ تعاون کرو گے تو اسے رات کے نقلی کھلونے کی مانند پاؤ گے، عدم تعاون کی شکل میں یہ بالکل اصلی ثابت ہوگا، جم نے بدستور اسی انداز میں کہا۔ جم، جلدی کرو، اسے اندر لے آؤ، ملر نے بیزار لہجے میں کہا، اور عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، بہت زیادہ خود اعتماد انسان معلوم ہوتا تھا۔ مجبوراً میں نیچے اتر آیا اور جم سے چند قدم آگے عمارت کے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ جم میرے پیچھے پستول تانے آ رہا تھا۔ جو ہی میں صدر دروازے سے اندر داخل ہوا، اچانک دو آدمیوں نے مجھے اپنے بازوں میں کس لیا۔ تیسرے نے نہایت پھرتی سے میری جیبوں کی تلاشی لے ڈالی۔ جیبوں میں کوئی خاص چیز نہیں تھی سوائے کرنسی اور کاغذات کے۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور پھر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایک طویل کوریڈور سے گزر کر
مجھے ایک کمرے کے دروازے پہ لایا گیا اور پھر کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ کمرے میں ایک قالین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دیواروں میں کوئی روشن دان یا ایسا رخنہ بھی نہیں تھا جسے باہر جھانکا جا سکے۔ یقیناً یہ کمرہ قید خانہ کہا جا سکتا تھا، جہاں قید ہونے والا شخص خودکشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چند لمحوں تک کمرے کے فرش پر کھڑا متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا، جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے، کوٹ بھی اتار دیا اور پھر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کون سی بات ان لوگوں کے شک کا باعث بنی؟ جم کون ہے؟ کیا وہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بلا آخر تھک کر میں نے ذہن کو خالی کر لیا اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ضرور پورا ہوگا سوچا۔ زندگی کی خواہش ضرور تھی، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس استاد پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اگر پولیس کے جال میں پھنس گیا تھا تو ایک قاتل کی حیثیت سے سزا ملے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے اسلام کے نام پر چند یہودیوں کو قتل کیا ہے، کسی بدکاری کے الزام میں تو نہیں پکڑا گیا۔ کوئی بھی برا نہیں کہہ سکے گا۔ بس ایک خواہش تھی، جب اس دہشت وفا میں قدم رکھا ہے تو کچھ نام پیدا کروں اور خادمین دین کہلاؤں۔ اگر قدرت اس کا موقع نہیں دینا چاہتی ہے تو نہ صحیح۔ اس خیال کے آتے ہی میں بے فکر ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک مقصد سما گیا تھا، زندہ رہا تو مذہب و ملت کی خدمت کروں گا، مر گیا تو گھاٹے میں تصور نہیں کروں گا خود کو۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سب سے آگے جم تھا اور اس کے پیچھے دو اجنبی چہرے۔ جم اندر داخل ہو گیا، باقی دونوں افراد باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تشریف لائیے مسٹر، جم نے کہا اور میں اٹھ کر کھڑا ہوا، جوتے پہنے، کوٹ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور بے پرواہی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ جم سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جم مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک طویل میز پڑی ہوئی تھی جس کے ٹاپ پر الیکٹرانک نقشہ بنا ہوا تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ملر بتایا گیا تھا۔ میز کے سامنے چند اور کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور میں بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ ہم آپ کو کس نام سے مخاطب کریں مسٹر؟ ملر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکار کہہ سکتے ہو، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نامناسب لفظ ہے، غیر مہذب بھی ہے۔ اگر ہم تمہیں تمہارے اصلی نام یعنی علی یار خان کے نام سے پکاریں تو کیا حرج ہے؟ ملر نے کہا۔ میں نے حیرت انگیز طور پر اپنے اعصاب کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ گویا تم خود کو علی یار خان تسلیم کرتے ہو؟ ملر نے پوچھا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو، میں برا سا منہ بنا کر بولا۔ خوب مسٹر جم، تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارا دوست کافی نڈر معلوم ہوتا ہے، اسے ان حالات کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ملر نے جم سے کہا اور جم مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر دونوں افراد کھڑے ہوئے تھے جو یقیناً میرے کسی بھی اقدام سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہرحال مسٹر جم، تم اپنے دوست کو بتاؤ، تم نے انہیں کس طرح پہچانا؟ ملر نے کہا۔ جو کچھ ہوا اتفاقی عمل تھا۔ مسٹر علی یار خان شرر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ایک دوست مائٹی ایلن نے نشے کے عالم میں ان کی مونچھیں اکھاڑ دیں۔ شرر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے میک اپ پر کوئی تعجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اسٹوڈیوز کا علاقہ ہے، لیکن مجھے ان کی شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ البتہ یہ مجھے اس وقت بھی یاد نہیں آ سکا کہ یہ کون ہے اور بعد میں بھی اندازہ نہ ہو سکا، لیکن مائٹی ایلن کچھ خوبیوں کا مالک ہے۔ مثلاً اس کی یادداشت، ہماری ذرا سی کوشش سے اس کا نشہ اتر گیا اور ہم اسے انسپکٹر کا رول ادا کرنے کے لیے فلور پر لے گئے۔ اتفاق سے مائٹی ایلن کو انسپکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے ایک مجرم کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس نے اپنا شاٹ دیا اور کسی خیال میں کھو گیا۔ صبح کو جب ہم اسٹوڈیو سے واپس چلے تو مائٹی ایلن نے مجھ سے پوچھا، جم، کیا میں نے یہ شاٹ 2 مرتبہ دیا ہے؟ کون سا شاٹ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجرم کو بے نقاب کرنے کا۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ سیٹ پر اس کا یہ پہلا ہی شاٹ اوکے ہو گیا تھا، لیکن اس سے قبل وہ یہی حرکت مسٹر علی یار خان کے ساتھ دہرا چکا تھا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے اسے اس کی حماقت سے آگاہ کیا، لیکن وہ مسکرانے کے بجائے کسی خیال میں گم ہو گیا اور پھر وہ اچانک شدید حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جم، نشے کی حالت میں نے
ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن افسوس ہم اس بڑے کارنامے کی تکمیل سے محروم رہ گئے۔ کاش وہ شخص ہمیں دوبارہ مل جائے۔ کیوں؟ وہ کون تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا، اور مائٹی نے کہا اس کا جواب وہ گھر چل کر دے گا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے سان فرانسسکو کے چند اخبارات میرے سامنے ڈال دیے، جس میں برکلے یونیورسٹی کے طالب علم علی یار خان کے ایک عظیم کارنامے کی تفصیلات تصویروں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن بھی بیدار ہو گیا۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ میک اپ کے بغیر مجھے تمہاری شکل جانی پہچانی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں دوبارہ شرر میں گئے اور وہاں ہر زاویے سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی، مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تب میں اپنے دوست گین ملر سے ملا اور ملر کی ذہانت نے تمہیں تلاش کر لیا۔ مسٹر ملر نے سارے حالات سننے کے بعد خود جو خاکہ ترتیب دیا وہ کچھ اس طرح تھا۔ انہوں نے کہا تم کسی طور سان فرانسسکو کی پولیس کی نگاہوں سے بچ کر پچھلی رات ہالی ووڈ پہنچے، اور چونکہ ہالی ووڈ کے کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے کس کے مشورے پر یا پھر ہالی ووڈ کے بارے میں معلومات کے تحت شرر پہنچ گئے۔ مقصد ایک رات گزارنا تھا تاکہ دوسری صبح تم کسی ہوٹل میں کمرہ تلاش کر لو۔ مسٹر ملر نے کہا دن کی روشنی میں کسی کمرے کا حصول زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اسی لیے کمرہ حاصل کرنے کے بعد تم سو گئے ہوگے۔ ان کے قیاسات کس قدر درست ہوتے ہیں اس کا اندازہ تم اس طرح کر لو۔ انہوں نے کہا تھا ایک مضطرب شخص خطرناک حالات کے باوجود کسی ہوٹل کے کمرے میں پورا دن نہیں گزار سکتا۔ رات بھر کا جاگا ہوا انسان زیادہ سے زیادہ دوپہر تک سو سکتا ہے، اس کے بعد اس کی بے چین فطرت اسے باہر لے آئے گی۔ چنانچہ مسٹر ملر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں 2 بجے کے بعد تمہاری تلاش میں نکلوں، اور پھر ہم دونوں ہی چل پڑے۔ مسٹر ملر نے تمہارے بارے میں کچھ اور بھی اندازے لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہالی ووڈ تمہارے لیے اجنبی ہے اور یہاں تمہارا کوئی شناسہ موجود نہیں ہے، ورنہ تم شرر نہیں جاتے اور اپنے شناسہ کے پاس قیام کرتے۔ اور ایک اجنبی شخص جن علاقوں میں پایا جا سکتا ہے وہ جاپانی گارڈن سے لے کر ڈی لانگ پارک تک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صرف 3 منٹ کی تلاش کے بعد ہم نے تمہیں پا لیا۔ جم خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ جو کچھ جم نے کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے پیچھے سائے کی طرح لگا دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص ملر بے حد خطرناک ہے، مگر میں کسی خوف کا شکار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے ملر کو دیکھتے ہوئے کہا بے شک مسٹر ملر کو جادوگر کہا جا سکتا ہے۔ گویا ان کے اندازوں سے تمہیں اتفاق ہے؟ جم نے پوچھا۔ 100%، میں نے جواب دیا۔